چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ دوستو میں ہوں آپ کا دوست خورشید اردو ادب سے۔ دوستو آج کے ویڈیو میں ہم نے کچھ ایسے الفاظ شامل کیے ہیں جو اکثر ہم بولتے ہیں لیکن ان کے اعراب اوپر نیچے لگنے سے ان کے معنی، مفہوم اور مطلب بدل جاتے ہیں، تو ان کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور اکثر یہ ہمارے امتحانات میں بھی آتے رہتے ہیں اور ہم ان کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ کس طرح سے لکھے جائیں گے اور اس کا معنی کیا ہے۔ اعراب لگنے سے یعنی زیر زبر پیش لگنے سے اس کے معنی کس طرح بدل جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے شفا۔ شفا کے عربی معنی کیا ہیں؟ ساحل کے ہیں یا بیماری سے صحت کے ہیں۔ اکثر بھائی بہنوں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جب کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کی شفا کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے۔ تو اس کے معنی کیا ہیں؟ لفظ شفا، دیکھیے ہم نے اس کے نیچے زیر لگایا ہے تو شفا، لفظ شفا پڑھا جائے گا، شفا۔ اس کے صحیح معنی ہیں بیماری سے صحت، ٹھیک ہے۔ شفا، شفا لفظ بولا جائے گا۔ اگر آپ نے شفا بول دیا، شفا کی جگہ شفا بول دیا یعنی شین پر بھی زبر ہے اور فے پر بھی زبر ہے اور لفظ ایسے ہی لکھا جائے گا اور اس کو شفا بول دیا کہ شفا ہو، تو شفا کا مطلب ہے کنارہ ہے، ساحل ہے، معنی بالکل بدل جائیں گے۔ صرف شفا کے معنی ہے بیماری سے صحت کے لیے جو دعا کرتے ہیں کہ شفا دے، تو یہ لفظ ہے شفا۔ اور شفا اگر آپ نے بول دیا تو وہ کنارہ ہے، ساحل ہے، جیسے کہ سمندر یا کسی دریا کے کنارے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں تو اس کو ہم ساحل کہتے ہیں، تو وہ ساحل کے معنوں میں بدل جائے گا۔ لفظ شفاف، فے پر تشدید لگ رہی ہے، اس فے کو ہم دو بار پڑھیں گے۔ شفاف سے کیا مراد ہے؟ تو بہت صاف ستھرا، جس میں آر پار نظر آئے یا بیچ سمندر کی گہرائی، تو ان دونوں میں سے کون سا ہے؟ تو اس کے صحیح معنی ہے اے والا، یہ بہت صاف ستھرا جس میں آر پار نظر آئے، شفاف یعنی پانی کی طرح بالکل صاف ستھرا، آئینہ جیسے کہ شکل دکھائی دیتی ہے، بہت صاف ستھرا، شفاف۔ یاد رکھیے گا دوست، ہاں شفاف۔ لفظ شفق، شفق، ٹھیک ہے۔ شفق کے لغوی معنی کیا ہیں؟ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے بعد جو سرخی ہوتی ہے وہ ہے، یا وہ دوست جو بہت عزیز ہو، شفق۔ تو شفق کے لغوی معنی ہیں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے بعد سرخی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو آسمان کی طرف جہاں سورج ہوتا ہے وہاں بہت زیادہ سرخی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب صبح کی پہلی کرن نکلتی ہے تو وہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سرخی یعنی کہ سورج نکل رہا ہے اور سرخی آ رہی ہے، تو وہ اس کو ہم شفق کہیں گے، یعنی سورج نکلنے کے بعد اور سورج غروب ہونے کے بعد جو آسمان پر سرخی ہوتی ہے اس کو شفق بولیں گے۔ چوتھا ہے شفتل، شفتل، ٹھیک ہے، شف لکھے اور تے لام، ٹھیک ہے، زبر لگ رہا ہے، شفتل۔ اس لفظ کا مطلب کیا ہے یعنی مفہوم کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ تو سلیقہ مند اور پردہ نشین عورت ہے یا بد چلن بدکار عورت۔ تو اس کا صحیح معنی ہے بد چلن بدکار۔ لفظ شفاعت، ٹھیک ہے، لفظ شفاعت، شفاعت کے معنی کیا ہیں؟ گناہوں کی معافی مانگنا، صحت کی دعا مانگنا، تو جواب ہے گناہوں کی معافی مانگنا، شفاعت۔ لفظ شفقت، شفقت میں یہ فے رہ گیا ہے اور فے کے بعد قاف ہے، اس طرح سے ہم نے لکھ دیا ہے، تو شفقت
کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ یہ پیار، محبت، رحم ہے یا محنت، لگن ہے اس کا مطلب؟ تو اس کا مطلب ہے محبت، پیار، شفقت، یعنی شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ شفقت نہیں ہے لفظ بلکہ شفقت ہے۔ ہم اکثر بولتے ہیں شفقت، شفقت نہیں ہے شفقت۔ شفیع کے معنی کیا ہیں؟ شفاعت کرنے والا، دوستی کرنے والا، ان دونوں میں سے ہمیں بتانا ہے۔ تو اس کے معنی ہے شفاعت کرنے والا۔ لفظ ہے شفیق کے لفظی معنی کیا ہیں؟ دشمن اور غیر کے ہیں یا ہمدرد یا دوست کے ہیں؟ تو شفیق کے معنی ہیں ہمدرد اور دوست، ٹھیک ہے؟ شفیق کے معنی ہمدرد اور دوست۔ شغل سے کیا مراد ہے، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ کام دھندہ، پیشہ، شغل و غل۔ تو اس کے معنی ہیں کام دھندہ، پیشہ۔ کیونکہ اکثر کوئی جب ہمیں نیا دوست ملتا ہے تو ہمارا تعارف ہوتا ہے، اس کے بعد میں ہم اس کا کام پوچھتے ہیں کہ آپ کا شغل کیا ہے، تو یعنی کہ کام دھندہ یا جاب پوچھ رہے ہیں شغل کے۔ یعنی کہ داغ دہلوی کہتے ہیں اس شعر میں کہ شغل ایسا بتا دیا تو نے، سب کچھ بھلا دیا تو نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے ایسی عبادت بتا دی ہے کہ سب کچھ دنیا کے کام بھول گئے ہیں اور اب ہم تجھے ہی یاد کرتے ہیں۔ لفظ شستہ کے عربی معنی کیا ہیں؟ یعنی کاہلی ہے، صاف کیا ہوا یا پاک، خالص۔ تو اس کے صحیح معنی ہیں بی والا، صاف کیا ہوا، پاک، خالص۔ تو دوستو یہ تو ہمارے آج کے ایسے الفاظ جو ہم اکثر بولتے ہیں اور لیکن زیر زبر اعراب لگانے میں ہم بھول جاتے ہیں، تو اس سے مطلب ہمارا پورا بدل جاتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ شین سے شروع ہونے والے کچھ مشکل الفاظ آپ کو سمجھائے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں لکھ کر۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔